الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में मोमिन की एक निशानी ये भी बताई कि ईमान वाले अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, यानी जो लोग ईमान लाते हैं वो सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करने वाले होते हैं। तो ईमान वालों के दिलों में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत की होती है। मुझे और आपको इस बात को देखना है कि ईमान लाने के बाद तो अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत इस दुनिया में हमारे दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत की है तो फिर शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन अगर कैफियत ये नहीं है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत हमारे दिलों में अल्लाह की है, उससे भी ज्यादा अगर मोहब्बत कोई हमारे दिल में है तो फिर हमें अपनी जिंदगी के ऊपर नदामत का इजहार करना चाहिए कि ये जिंदगी और यह ईमान हमारा खतरे में है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़काता व लम यख्श इल्लल्लाह। और हमें मालूम कैसे होगा कि हमारे दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की है? कैसे पहचानेंगे कि हमारे दिल अल्लाह की मोहब्बत से आरास्ता और मुज़य्यन है? इसके पहचानने की उलमा ने बल्कि कुरान और हदीस में चंद अलामात और निशानियां बताई हैं कि अगर ये अलामात और निशानियां मेरे और आपके अंदर हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत हमारे दिलों में है। लेकिन अगर ये निशानियां और अलामात हमारे दिल में नहीं है तो गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत भी हमारे दिल में नहीं है। इंशाअल्लाह मुसलसल 3 जुमों के अंदर उन निशानियों को मैं तरतीब से जिक्र करूंगा। फरमाया अल्लाह की मोहब्बत की सबसे पहली निशानी ये है कि इंसान नमाज कायम करने वाला बन जाता है।
انسان کو نماز کی تڑپ اور جستجو اور لذت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر نماز کا قیام اور پابندی ہے اور نماز پڑھنے میں لذت حاصل ہو رہی ہے تو فرمایا اللہ کی محبت کی پہلی نشانی ہماری زندگی کے اندر موجود ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، سوائے اس کے کہ نہیں وہی لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور دوسرا کام اپنی زندگی میں یہ کیا کہ نماز کو قائم کیا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف اور ڈر ان کے دل میں نہیں ہوتا، فرمایا یہی لوگ متقین ہیں، فَأُولَٰئِكَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور فرمایا یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی ہدایت پر وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام وہ اقام الصلاۃ کی اپنی زندگی کے اندر نماز کی پابندی لاتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف ان کی زندگی کے اندر نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ ایمان کی سب سے پہلی علامت ہے، اللہ سے محبت کی سب سے پہلی علامت ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا، اللہ رب العزت نے پہلی وحی جو ہے وہ غار میں جب اتاری گئی، پڑھا بسم ربک الذی خلق، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبوت کا جو ہے وہ خوشخبری لے کر آئے اور پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد نبوت ملنے کے بعد حضرت جبرائیل نے جو سب سے پہلا عمل نبی علیہ السلام کو سکھلایا تھا وہ وضو کرنا تھا، کہ وضو کس طرح سے کرنا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے اپنی امامت میں نبی علیہ السلام کو نماز پڑھائی کہ آپ کو نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلا حکم اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھیں۔ تو اللہ جس کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے سب سے پہلا حکم اس کی طرف اللہ کا متوجہ ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، کہ نماز کو قائم کرے۔ یہ اللہ کی محبت کی سب سے پہلی نشان ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، کہ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے وجلت قلوبهم، اللہ کے ڈر سے اور خوف سے ان کے دل پھٹ جاتے ہیں۔ وجلت قلوبهم، الفاظ اس کے یہی اللہ کے لوگوں کے دل پھٹ جاتے ہیں اللہ کی، جب اللہ کا نام سامنے آئے تو اللہ کی خشیت اور خوف سے۔ آج میں اور آپ ہیں، دن میں کتنی بار اللہ کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے؟ دن میں 5 بار مؤذن اذان کی آواز دیتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میرے اور آپ کے دل اپنے گھر سے کھل کر مسجد تک آنے کو تیار نہیں۔ اللہ مومن کی نشانی یہ بیان کر رہے ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے آتا ہے تو اللہ کے نام کے ڈر اور خوف اور ہیبت سے اس کے دل بھر جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کے قرآن کی تلاوت اس کے سامنے کی جاتی ہے تو اس کے ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان اور اللہ کی محبت کی پہلی نشانی ہے کہ انسان کی زندگی میں نماز آتی ہے۔ ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے گفتگو فرما رہے ہوتے، ہم سے بات چیت کر رہے ہوتے، گھر کے کاموں میں مصروف ہوتے، جیسے ہی کانوں میں اذان کی آواز پڑتی آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور آپ اس طرح سے اٹھ کے چلے جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ ایسے زندگی کے اندر نماز تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت تھی۔ اللہ کی محبت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اذان کے بعد انسان کسی اور کام کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اگر انسان کی زندگی ایسی ہی ہے کہ اذان سنتے ہی بس نماز کی تیاری، فرمایا اللہ کی محبت موجود ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو اس بات کی ہمیں ندامت ہونی چاہیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ انسان اس بات پر دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب مؤذن دن میں 5 بار صدا لگائے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن میں اور آپ سے مت نہ ہو، پھر مؤذن کہہ رہا حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف، لیکن میں اور آپ اپنے کاروبار کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اپنی ملازمت سے چھٹی لینے کو تیار نہیں، اپنی دکان کا شٹر نیچے کرنے کو تیار نہیں، اپنے گھر بستر سے نکلنے کو تیار نہیں، اور دعویٰ اس بات کریں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ تو میں ایک سوال ہفتوں محالت کو ضرور، یہ صرف اور صرف اس کا خیال ہے، اللہ کی محبت اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ کی محبت کی پہلی نشانی نماز ہے۔ ہم اسلام امت کی زندگی کو اگر پڑھیں
امام زین العابدین رحمہ اللہ کے بارے میں احیاء علوم الدین کے اندر امام غزالی نے نقل فرمایا کہ جب وہ وضو کرتے تھے ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا تھا، جب نماز میں کھڑے ہوتے جسم کے اندر کپ کپی تاری ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، آنکھوں سے آنکھیں نکلنا شروع ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنا کس بات کا خوف ہوتا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں کہ ذات کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہو، پتہ نہیں وہ میری نمازوں کو قبول کرے گا کہ نہیں۔ ان کو تو اس بات کا ڈر تھا کہ میری نماز قبول ہوگی یا نہیں۔ ہمیں تو اس بات کا بھی ڈر نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھنے پر اللہ کی پکڑ ہوگی بھی کہ نہیں۔ اور کتنا خوف، اللہ کی محبت کیسی تھی۔ تاریخ مدینہ دمشق کتاب کے اندر لکھا کہ امام زین العابدین جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں جب پہلی مرتبہ لبیک اللہم لبیک کی صدا لگائی تو اونٹ سے نیچے گر کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا تھا؟ کہا جب میں نے پہلی صدا بیت اللہ کو دیکھ کر لگائی تھی لبیک اللہم لبیک، تو دل میں آیا کہ میں تو کہہ رہا ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اگر آگے اللہ نے کہہ دیا کہ تیری حاضری قابل قبول نہیں ہے تو میرا کیا بنے؟ کیسی اللہ کی محبت دل میں تھی کہ کہاں مہینوں کا سفر کر کے حج میں پہنچے، لیکن خوف اس بات کا ہے کہ اللہ میری حاضری قبول کرے گا یا نہیں۔ آج ہم یہ چند قدم مسجد کو آنے کو تیار نہیں، ہمیں اس بات کا خوف نہیں کہ اللہ میری بخشش کرے گا یا نہیں، ان کو اس بات کا خوف تھا کہ میں آ بھی رہا ہوں اللہ میری نماز قبول کرے گا یا نہیں۔ تو اللہ کی محبت کی پہلی نشانی انسان کی زندگی کے اندر نماز ہے۔ اگر نماز نہیں ہے انسان کی زندگی میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اسلاف امت نے نماز کے اتنے پابند تھے، ایک بزرگ کے بارے میں کتابوں میں لکھا کہ 40 سال سے جماعت کی نماز نہ چھوٹی، 40 سال سے جماعت کی نماز نہ چھوٹی، ایک دن نماز جماعت سے چھوٹ گئی، قضا نہیں ہوئی، جماعت سے رہ گئے، مگر اس کے بعد 25 مرتبہ اس نماز کو دہرایا۔ کسی نے پوچھا حضرت ایک مرتبہ بھی پڑھ لیتے تو ادا ہو جاتی، 25 مرتبہ نماز کو دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگے کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز 25 مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 25 درجہ نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس لیے میں نے 25 مرتبہ نماز پڑھی، ہو سکتا ہے مجھے جماعت کا ثواب مل جائے، اس لیے کہ 40 سال سے میری زندگی میں جماعت نہیں چھوٹی۔ وہ لوگ جماعت چھوٹنے میں اتنے پریشان تھے، ہم تو نماز چھوٹنے میں بھی پریشان تھے، وہ جماعت چھوٹنے میں پریشان تھے۔ حاتم ابن اعظم رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر، امام غزالی نے احیاء علوم الدین کے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ نماز کے لیے آئے تو کسی نے ان کو دیکھا کہ بڑے خوشی خضوع سے وضو کیا اور وضو کے اندر تمام واجبات اور سنتوں کا اہتمام کیا اور آگے نماز شروع کی۔ اس نے پوچھا حضرت آپ کی نماز کا اصل طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا اب مجھے دیکھتے رہنا۔ اب فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے انتہائی خوشی خضوع سے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں اس طرح سے نماز پڑھتا ہوں کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، میں اپنے دائیں جانب جنت کو محسوس کرتا ہوں، اپنے بائیں جانب جہنم کو محسوس کرتا ہوں، اپنے پیچھے ملک الموت کو کہ میری روح نکالنے کے لیے کھڑا ہوں کو محسوس کرتا ہوں، اپنے سامنے رب العالمین کی ذات کو محسوس کرتا ہوں۔ یہی میری نماز کی زندگی ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ نماز کتنے عرصے سے پڑھ رہے؟ تو پچھلے 30 سال سے میری نماز پڑھنے کا یہی معمول۔ اور پوچھنے والے نے کہا حضرت ہمارے لیے دعا کیے کہ کاش ہماری زندگی کے اندر ایک نماز ایسی حاصل ہو جائے جس کے اندر ہمارا یہ تصور ہو کہ رب العالمین میرے سامنے کھڑا۔ ہماری تو نمازیں ہی پوری نہیں، چھ جائے کہ نمازوں میں آ کر یہ تصور ہو کہ رب العالمین میرے آگے کھڑا۔ اسلاف امت کی زندگی میں نمازوں کا بڑا اہتمام تھا۔ اور عبداللہ بن عمر القواریری کے بارے میں لکھا کہ ایک مرتبہ ان کے گھر مہمان آئے تو مہمانوں کی خدمت میں مصروفیت کی وجہ سے عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ سے رہ گئی۔ مسجد میں آئے تو نماز جماعت کو ہو چکی تھی اور فرمایا کہ بڑے دکھ کا اظہار فرمایا اور دوبارہ 25 مرتبہ نماز کو ادا کیا اور بڑے پریشان تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں رات کو سوئے، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، میرے ساتھی گھوڑے لے کر آگے کو پہنچ گئے، میرا گھوڑا پیچھے ہے، میں نے بڑی ایڑ لگائی کہ گھوڑا آگے جائے، گھوڑا پھر پیچھے کو آیا، میں نے پھر ایڑ لگائی کہ گھوڑا آگے کو جائے، کہتے ہیں کہ میرا گھوڑا بار بار پیچھے کو آنے لگا، میں پریشان ہوا کہ میرے گھوڑا ایڑ بھی لگا رہا ہوں، مار بھی رہا ہوں، پھر بھی نہیں بھاگ رہا۔ تو قافلے میں سے کسی نے آواز دی، اے عبیداللہ بن عمر تجھ سے رات
عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ چھوٹ گئی تھی، تیری روحانیت کمزور ہو گئی ہے، ہم نے عشاء کی نماز جماعت میں پڑھی، ہماری روحانیت مضبوط ہے، اس روحانیت کی بنیاد پر ہم جنت کے راستے میں تجھ سے آگے۔ کہ اللہ نے کیسی تنبیہ فرمائی کہ جماعت سے نماز چھوٹ گئی، لیکن اللہ نے رات کو خواب میں بتلا دیا کہ تم اپنے جماعت کے ساتھ پڑھنے والے ساتھیوں سے جنت میں بھی پیچھے ہو گیا۔ آج نماز نہیں زندگی میں، وہ تو پھر بھی پڑھنے آئے تھے، لیکن اللہ نے کیسی تنبیہ فرمائی کہ تو جنت میں بھی ان سے پیچھے رہ گئے جنہوں نے جماعت میں نماز پڑھی۔ ہماری تو زندگی جماعت کو دور کی بات، نماز ہے ہی نہیں، نماز ہے بھی نہیں۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا تکبیر اولیٰ چوٹ گئی، بڑے پریشان ہوئے، اتنا روئے کہ رات کو جب سوئے تو دیکھا کہ کوئی آدمی آ کر پاؤں سے ہلا رہا ہے، حضرت پوچھیے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، پوچھے تم کون ہو؟ کہا میں تو شیطان ہوں۔ کہا شیطان مجھے فجر کی نماز کے لیے کیوں جگانے آیا؟ کہا آپ کی رات تکبیر اولیٰ فوت ہوئی عشاء کی، آپ اتنا روئے کہ اللہ نے آپ کو 25 نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا کر دیا، اور میں نہیں چاہتا کہ فجر تکبیر اولیٰ سے چھوٹے اور آپ کو ڈبل ثواب۔ ایسا غم ہوتا تھا کہ شیطان بھی پھر نمازوں کے لیے اٹھانے آتا۔ اس لیے یہ اللہ کی محبت کی پہلی علامت انسان کی زندگی کے اندر نماز کی پابندی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہی ساری بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والی ہے۔ انسان کے دل میں اللہ کی محبت تب آئے گی وہ سارے گناہوں سے بچے گا، لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں سارے گناہوں سے بچانے والی چیز ہی نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر قسم کی بے حیائی سے، ہر قسم کے گناہ سے روکنے والی چیز یہ نماز ہے۔ تو میں جس آدمی کی زندگی میں نماز ہے وہ آدمی گناہ گار نہیں ہو سکتا، اس کے دل کے اندر گناہ کا شیبہ پیدا ہونا بھی مشکل تھی، کرے گا تو فوراً توبہ کر لے گا۔ اس لیے کہ نماز پڑھنے والے کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فهو کافر، فقط کفر، دو الفاظ کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ کسی مولوی کی بات نہیں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں دے رہا، نبی علیہ السلام کا ارشاد نقل کر رہا ہوں من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر۔ آج میں اور آپ سوچیں کہ کتنی نمازیں چھوٹ گئی۔ آج میں فجر میں نہیں آ رہا، میں عشاء میں نہیں آ رہا، مغرب میں نہیں آ رہا، ظہر میں نہیں آ رہا، عصر میں نہیں آ رہا، اللہ کے نبی نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کفر میں چلا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر ایمان کا اعتبار ہی نماز کے ساتھ ہوتا تھا۔ ہم منافق اور مومن کے درمیان فرق نماز کے ذریعے سے کرتے تھے کہ جو جماعت کی نماز میں حاضر ہو رہا ہے جو مومن ہے، جو جماعت کی نماز میں سستی کر رہا ہے یہ منافق۔ اس لیے کہ اس زمانے کے اندر اگر کسی کے دو آدمیوں کے سہارے بھی چل کر مسجد میں آ سکتا تھا تو وہ سب سے اول میں آ کر نماز پڑھتا، اگر جو نماز میں سستی کرتا تھا وہ ہم منافق سمجھا جاتا۔ صحابہ کرام فرماتے آج میں اور آپ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین، ہم اکثر نماز کے اندر یہ سورت پڑھتے ہی ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اس سورت کا نقشہ مفسر نے کھینچا بڑا کمال کا، فرمانے لگے کہ یہ جو اللہ نے پہلا جملہ سورت کا ارشاد فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ ہمارے لیے ایک محاوری جملہ ہوتا ہے جو ہم تعجبی انداز میں کہتے ہیں کہ یار تم نے فلاں آدمی کو دیکھا بڑا عجیب آدمی ہے، اس کے کام اور اس کے حرکات بڑی عجیب ہے۔ ہمارے عموماً یہ اور اس کے اندر یہ جملہ تعجب کے انداز میں بولا جاتا ہے یار آپ نے فلاں آدمی کو دیکھا بڑا عجیب آدمی ہے۔ فرمایا یہی نقشہ اللہ قرآن میں نبی علیہ السلام کے مخاطب کر کے کھینچ رہے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے دیکھا اس انسان کو جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، بڑا ہی عجیب انسان ہے کہ قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے۔ اب آگے اللہ نے نشانیاں بیان کی جو قیامت کے دن کا منکر ہے اس کے اندر کیا نشانیاں ہوتی ہیں، دو بڑی نشانیاں بیان کی، ایک تو وہ حقوق العباد کو ضائع کرنے والا ہے، ایک وہ حقوق اللہ کو ضائع کرنے والا ہے۔ پھر حقوق اللہ کے اندر بھی اللہ نے جن دو اعمال کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ دو اعمال جس کے اندر ہے وہ میرے حق کو ضائع کرنے والا ہے، وہ آخرت کا انکار کرنے والا ہے۔ تو میں فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کون؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے اندر غفلت کرتے ہیں، کبھی
پڑھ لی کبھی چھوڑ لی، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ لی، نمازوں سے غافل ہے، اور میں ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے نمازی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، گویا ان کو اس بات پہ یقین نہیں کہ ہم نے نماز چھوڑ کر اللہ کے سامنے بھی کل قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اس نماز کا حساب بھی اللہ نے ہم سے لینا ہے، ہمارے اعمال پر اللہ نے ہمیں جزا بھی دینی ہے، ہمارے برے اعمال پر اللہ نے سزا بھی دینی ہے، اس بات کو اس کو استحضار نہیں ہے، گویا وہ آخرت کا انکار کر رہا ہے اور نماز میں غفلت برت رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کی محبت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر نماز کی پابندی۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، اس بات کو کوشش کرنا کہ انسان اس بات کا دعویٰ تو کرے کہ اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن مؤذن کی اذان کے مسجد میں نہ پہنچے، اللہ کی محبت میں دعوت میں جھوٹا ہے، اللہ کی محبت کے دعوے میں۔ اگر میں ایک بات کہوں تو ناراض نہ ہوئیے گا، جس رب العالمین نے جمعے کی نماز میرے اور آپ کے اوپر فرض کی ہے، اسی رب العالمین نے فجر کی نماز بھی میرے اوپر فرض کی ہے، اسی رب العالمین نے عشاء کی نماز بھی میرے پہ فرض کی ہے، اسی رب العالمین نے مغرب ظہر اور عصر کی نماز بھی میرے پہ فرض کی ہے۔ ہم جمعے کے اندر تو مسجد کی 2 منزلوں کو بھر دیتے ہیں، فجر کی نماز کے اندر ایک صف میں مکمل ہونے کا انتظار نہیں، بسا اوقات ایسی مسجدیں اپنی زندگی کے اندر دیکھنے کو ملی کہ امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہو کر اقامت کرنے والے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر مہنگائی ہے، حالات خراب ہیں، اولاد نافرمانی کرتی ہے، ملک کے اوپر ہمارے حکمران ایسے آئیں گے، اللہ تعالیٰ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، کہ تمہارے پاس ایسے خلیفہ آئیں گے، ایسے حکمران آئیں گے جو نماز کو ضائع کرنے والے ہوں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، کہ تمہارے بعد پھر ایسے نگہبان آئیں گے جو نماز کو ضائع کرنے والے ہوں گے۔ آج ہمارے اوپر وہی حکمران ہیں، اس لیے کہ آج عوام الناس نماز کو ضائع کرنے والی۔ آج اگر ہم بھی نماز کی پابندی میں آ جائیں، اللہ کی محبت کے دعوے میں سچے ہو جائیں، پھر اللہ حکمران بھی عمر جیسے بھیجے، پھر اللہ حکمران بھی ابو بکر اور عثمان و علی جیسے بھیجے۔ آج میں اور آپ کوشش تو یہ کریں کہ حکمران ہمیں وہ ملے جو ہمارا تعاون کرے، وہ نہ ملے جو ہمارا خون چوسے، لیکن ہم اللہ کے حقوق کو بھی ضائع کریں، اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ضائع کریں۔ خیال استو محال استو ضرور، یہ صرف میرا اور آپ کا خیال یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کا قانون اتنا اندھا تو نہیں ہے کہ انسان اللہ کے حقوق کو ضائع کرے اور اللہ اس کے اوپر نیک حکمران نازل کر دے، ایسا ممکن ہے۔ اس لیے اس جمعہ یہ بات سیکھنے کو ملی کہ اللہ کی محبت کی پہلی نشانی کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو ہے وہ نماز ہو۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والا وہی ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت کی پہلی نشانی نماز ہے۔ جس کے زندگی میں نماز نہیں، اس کو اللہ سے محبت نہیں، جس کو اللہ سے محبت نہیں بقول قرآن کے وہ ایمان والا ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو خطرے سے نکالنے کے لیے آج کے بعد اس بات کا عزم کریں کہ ہم سے کوئی نماز قضا نہ ہو۔ اول تو کوشش ہو کہ جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، لیکن اگر کہیں بھی ہیں مشکل ہو گیا جماعت کے ساتھ تو وقت کے اندر اندر ہماری نماز ادا ہو، اور ہم بھی اتنا نماز کا پابند بنے کہ کبھی نماز قضا ہونے کے قریب ہو تو شیطان آ کر اٹھائے کہ بھائی نماز قضا ہوگی تو تجھے بڑا دکھ ہوگا، اللہ تجھے ثواب زیادہ دے دیں گے۔ آج تو شیطان دور کی بات مسلمان بھی کوئی اٹھانے کو نہیں مل رہا۔ اس لیے اس بات پر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔